للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے برادر عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رستم ضیائی صاحب کا، جو کہ ہمارے برادر ہیں، بھائی ہیں، مشفق و مہربان ہیں، دینی خدمات ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کا خوبصورت سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت سلامتی کے ساتھ مزید دراز فرمائے۔ رب ذوالجلال بانیان محفل محترم چودھری محمد کاشف صاحب اور محترم چودھری محمد آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ رب ذوالجلال نے ان پر کرم کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ محفل میلاد کے میزبان کو ملتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ محفل میلاد کے میزبان کو ملتا کیا ہے، تو کیا یہ کم ہے کہ وہ رسول اللہ کے میلاد کا میزبان بن گیا؟ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے گھر کے در و دیوار میں رسول اللہ کے نغمے گائے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین سننے والوں کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں بالکل مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے طریقے سلیقے سے قبول کرو، قرآن کریم کے بتائے ہوئے حرام کو حرام تسلیم کر لو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ جو کچھ قرآن کریم نے فرمایا ہے اس پر صرف عمل ہی نہ کرو، دل و جان سے اسے قبول کر لو۔ اذان کے لیے آپ جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان کے پیچھے وہ کلمات پڑھتا ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ یہ محفل میلاد اس وقت جاری ہے، یہ بھی محفل میلاد ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کی باتیں کرنا، صورت کی باتیں کرنا، آپ کی جلوتوں کی باتیں کرنا، خلوتوں کی باتیں کرنا، حرام کو حرام جاننا، حلال کو حلال جاننا، یہ تمام جو معاملات ہے دین مبین کا کوئی بھی محاذ ہو جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت اور پاکیزہ اسلام ہے، اور یہی محفل میلاد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ دوستو، ہمیں چونکہ صرف نعروں پہ لگا دیا گیا ہے اور بڑے شارٹ کٹ راستے ہمیں بتائے جاتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو پتہ انج ہو جاتا ہے، تو اونج ہو جاتا ہے، اور لہرا کر بولو اور اونچا بولو اور ذرا زور سے بولو، یہ پتہ نہیں
معذرت کے ساتھ ہمارے محافل میں سنجیدہ لوگ نہیں آتے. اب ایک پڑھ لکھے آدمی کو فرض جج ہے، اب جج کو اب بار بار گئے جی ذرا آپ لہرا کے بولو، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ اسٹڈی کر چکا ہے، وہ اپنے محاذ کا ماہر ہے، دین مبین کا بھی ماہر ہے، مگر اگر آپ اس کو مجبور کرتے ہیں جی کہ آپ اس طرح آپ محفل میں حاضر ہو جائیں تو آپ عاشق رسول تسلیم کیا جائیں گے، ورنہ نہیں، وہ کیا کہے گا؟ سنجیدہ لوگ آپ کی سنجیدہ گفتگو سنتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہم لوگ سنجیدہ گفتگو پسند بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بس کان پہ کوئی ہاتھ رکھ لے اور سونا جناب من، نہ قرآن کی کوئی بات کرے، نہ حدیث کی بات کرے، نہ سلطان باہو کی اشعار پڑھتے رہے، میاں محمد بخش صاحب کے اشعار پڑھتے رہے، اور تمام شعر و شاعری برحق ہے، سننا چاہیے، رسول اللہ کی نعتیں ہیں، تعریف رسول ہے، تو توصیف رسول ہے، وہ اچھی بات ہے. مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا میرے محترم، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ تھوڑا سا اگر بیداری کا ثبوت دے دیں گے یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کس کے لیے؟ میرا جوان مجمع میں کھڑا ہوتا ہے، پرسوں میں کالے گنج کے ایک اجتماع میں گزارش کر رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا، میں گفتگو کر رہا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. تو سب نے کہا یعنی وہ جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے. میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے کہا میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے جوان، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، غلام یہ رسول میں اگر موت آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو نصیبوں والوں کو یہ مقام ملتا ہے، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ شوکت، یہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے غلام یہ رسول میں موت قبول ہے، تو مجھے آپ سے سوال ہے کہ غلام یہ رسول میں اگر آپ کو موت قبول ہے تو غلام یہ رسول میں آپ کو نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں؟ غلامی رسول میں آپ کو بوڑھے باپ کا احترام کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو بوڑھی ماں کا احترام کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو حرام سے رکنا قبول کیوں نہیں ہے؟ بے حیائی سے کیوں نہیں رکھتے؟ ظلم سے کیوں نہیں رکتے؟ اور حرام میں تمیز کیوں نہیں کرتے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ نعرہ تو بڑا آسان نعرہ ہے. اس لیے کہ نعرے سے تو کچھ جاتا نہیں، فقط نعرہ ہی تو لگانا ہے، اور نعرے کے بعد فون ہنس پڑ رہا ہے. معذرت کے ساتھ حضرات، جب سے لوگ ہمارے صفوں میں اس قسم کے لوگ، یہاں تک کہ ہم تو قاری صاحب کے میری تائید فرمائیں گے علامہ رستم زیائی صاحب، ہم تو محافل میں لوگوں کو لالچ دے کے بلاتے ہیں، بھئی آپ کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا، اچھا لنگر ملے گا، عمرے کا ٹکٹ ملے گا. حضرات، کیا محمد عربی کے دین کو سیکھنے کے لیے مجھے عمرے کے ٹکٹ کا لالچ دیا جائے گا؟ لاٹری نہیں نکلے گی، عمرے میں جاؤں گا، کیا ضرورت ہے ایسے عمرے میں جانے کی؟ آپ کے گھر میں کعبہ موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مومن محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے، ایک مقبول حج کا ثواب ہے. خیر کہہ دے سبحان اللہ، ویسے میری عادت نہیں کہنا، مگر اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ کے اور میرے کہنے سے وہ بلند نہیں ہوتا، وہ ہے بلند. مگر ہاں اگر ہم کہہ دیں گے سبحان اللہ تو ہم اس نام مقدس سے ہم بھی بلند ہو جائیں گے. حضرات توجہ فرمائیں، یہ جو ماحول، جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا نوجوان دن بدن بے لگام ہوتا جا رہا ہے. مجھے پچھلے دنوں میں ایک علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بوڑھی ماں نے مجھے روکا، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں، تو ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر کسی وقت خطاب میں یہ بھی کہہ دیں. ایک بوڑھی ماں تھی، میرے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا، اللہ کریم اس کو درازی عمر برکت رحمت والی زندگی نصیب فرمائے. ماں تھی، ماں تو سادی ہوتی ہے نا جی، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی کہ بیٹا آپ جگہ جگہ میں نے سنا ہے آپ خطاب کرتے ہیں، تو ایک جملہ میری طرف سے بھی ذرا
خطاب میں کہتے ہیں، میں نے کہا حکم فرماؤ. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جملہ کہتے ہیں خطاب میں کہ بیٹوں کو کہا کرو کہ بے شک ماں کو پیسے کم دیا کرو مگر تمیز سے بات کیا کرو. پیسے کم دیا کرو، نہ دیا کرو مگر تمیز سے باتیں کرو. آج میرے محترم کے پاس شادیوں میں جانے کا وقت ہے، گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کے محافل میں جانے کے لیے وقت ہے، مگر کسی شخص کے پاس اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اور وہ پھر جب جنازہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی دیگیں اور بڑی بڑی کھانے اور وہ فروٹ ہمیں وہاں چہرے میں نظر آتا ہے جو کبھی ابھی تک منڈی میں بھی نہیں آیا ہوتا. پھر چیلم کر لیا، پھر فلانے کو بلا لیا اور پھر کہتے جی او جی مولانا صاحب ماں کی شان سناؤ اور باپ کی شان سناؤ. جب زندہ ہو ماں قدر نہیں کرتے، باپ زندہ ہو قدر نہیں کرتے. باپ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اشتہار، اور تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. زندگی میں قدر کرو. اس لیے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جنت بھی تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے، جنت بھی تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے، جنت بھی تمہارے ماں کے قدموں میں ہے. یہ رسول پاک کی سیرت ہے، اس سیرت پہ عمل کرو. آج چودھری صاحب کے گھر میں آنے والوں، اگر اس مقدس اجتماع سے اگر آپ یہ درد لے کر جائے کہ آپ کے دل میں اگر باپ کی محبت آ جائے، ماں کی محبت آ جائے تو اور کیا چاہیے اس محفل سے آپ کو؟ توجہ کریے ذرا حضرات. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ، توجہ فرمائیں. حضرت انس بن مالک راوی ہے اور وہ عرض کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اچانک ایک بوڑھی عورت آئی. اس کے پاس اس کے ساتھ ایک جوان سا بیٹا بھی تھا، جوان بیٹا بھی تھا. تو اس بوڑھی ماں نے سلام کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو بڑی تکریم دی، عزت دی، شان و شوکت دی. جی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملک شام سے آئی ہوں اور بڑی جائیداد کی مالکہ ہوں، مگر سب کچھ کو چھوڑ کر میں آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتی ہوں. برادری بھی ہے، قوم بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر کلمہ پڑھ لی ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں بس ایک اجازت چاہوں گی آپ سے کہ جو میرا جگر کا پارا ہے نا یہ آپ کی نوکری کرے گا، یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں جو ہوں نا میں فاطمہ الزہرا کے برتن دھوؤں گی. یہ میرا جو جگر کا پارا ہے نا یہ آپ کی خدمت کرے گا اور میں عائشہ الصدیقہ کے برتن دھوؤں گی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ شخص کی کیا بات ہے، صحابہ کرام بھی اس جوان کی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ پردیسی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ان کو بلاتے تو بیٹا کہہ کے پکارتے اور قریب اس کو بیٹھاتے. یار اس جوان کے نصیبے پہ ناز تو کرنا چاہیے کہ جس کو رسول کریم بلا کے پاس بٹھائے. بلانے کے بعد مختلف صحابہ کرام ان سے پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا مسجد نبی شریف میں، اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ بیٹا ذرا آہستہ ذکر کیا کرو. اچھا وہ چپ ہوا، تھوڑا سا رو بھی پڑا. فاروق اعظم کا ایک اپنا جلال تھا، ایک انداز تھا، ان کا اپنا ایک انداز تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم کو منع فرمایا اور اس بیٹے کو تسلی دی، فرمایا آپ اسی طرح ذکر کر لیے جیسے کرتے تھے. حضرات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا چند مہینے جب گزر گئے تو وہ لڑکا بیمار ہوا. اب جب وہ بیمار ہوا تو بیماری کے بعد وہ بیچارہ اتنا کوئی شدت اختیار کر گئی بیماری کہ وہ کانپ رہا تھا، بیماری سے کانپ رہا تھا.
نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لائے اور ہمیں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا میں تشریف لانا چاہتے ہیں اور اس بیمار کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پہلے اس جوان نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. پردیسی ہے، دور سے آیا ہوا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس جوان کو دیکھا، آپ کے آنسو نہ تھمے کہ اب ماں کو کیا جواب دیں گے، ماں کیا کہے گی، ماں ہے. مگر اندر تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پیشانی پہ یوں ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے فوراً بعد اچانک جو آپ رو رہے تھے نا جی، اچانک آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئے. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ اس کے ماں کو بتاؤ، اس کی ماں کو بتاؤ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اور اس کی مامتا کو بتایا. میں نے کہا بیٹا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ تسلی سے آ جائیں. تو بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، زندگی جتنی تھی بس اللہ، بس وقت ختم تھا، وقت اجل قریب تھا، بس اللہ کو پیارا ہو گیا. لہذا آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، لہذا آپ ابھی تشریف لائیں، رسول کریم بلا رہے ہیں. تو وہ خاتون بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی وہ جب حاضر ہوتی ہے نا، تو جب انہوں نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، وہ ہمیں نہیں بتایا، ایک چیخ لگائی اور اپنے بیٹے کے دونوں قدموں کو بوسہ دیا. اور حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ہماری طرف دیکھ کے فرمایا کہ تمہارا سنگی چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اب ہوا کیا کہ اس خاتون نے ننگی زمین پہ سجدہ کیا اور دوران سجدہ وہ اللہ تعالی سے عرض کرتی ہے، اے میرے اللہ، مجھے اس پر یقین کامل ہے کہ وقت اجل مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے، بے شک میرا بیٹا چلا گیا، مگر میں اپنا قوم اور اپنا قبیلہ، اپنی برادری، میں جب چھوڑ کے وہاں سے جا رہی تھی نا تو انہوں نے مجھے تانے کسے اور مجھے بہت کچھ کہنے لگے. اب میں اگر جاؤں گی وہ کہیں گے کہ جس اسلام کو تم نے قبول کیا، جس اللہ کو تسلیم کر لیا، اس اللہ نے تمہارا بیٹا بھی لے لیا. اے اللہ تو قادر ہے، تو اگر موت دینے پہ قادر ہے تو اللہ اگر تو کرم کرنا چاہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، تو اپنے خدائی کا یکتا مالک ہے، کوئی بھی تجھ سے نہیں پوچھ سکتا. اللہ اگر مجھ پر تو کرم کر دے، میرا بیٹا تو نے لے لیا، مگر تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے، اگر میرا بیٹا مجھے واپس کر دے تو میرا کیا جائے گا. بس یہ بابیلا کر ہی رہی تھی اور اللہ کے ساتھ وہ کلام کرتی رہی. اچانک کہ ان کا بیٹا چارپائی پر بیٹھ گیا، چارپائی پر ان کا بیٹا بیٹھ گیا. بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، چارپائی پر بیٹا بیٹھ گیا اور وہ ماں اور بیٹا اللہ تعالیٰ کے نام کے نعرے لگاتے رہے، رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتے رہے. اور وہ خاتون کہتی رہی کہ اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، مالک و خالق ہے. اور سب سے زیادہ سچا وہ رسول سچے ہے جس کا کلمہ میں پڑھتی ہوں. حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. فرمایا دیکھا خدا کے رنگ، دیکھ لے ایک ماں کے ٹوٹے ہوئے لوز، ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تقدیر کی کنجی ہے. اگر تم نماز کو قبول کروانا چاہتے ہو، حج کو قبول کروانا چاہتے ہو، زکات کو، عبادت کو، ریاضت کو، تسبیحات کو، تلاوت کو، سارا کچھ اگر قبول کروانا چاہتے ہو، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، پھر سے ہاتھ بلند کر، چہرے پہ بات میں آئے گی، قبول پہلے ہو جاتی ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت
मगर याद रखना वो क्या खूबसूरत सहाबा थे, वो भी जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत तालीमात पे अमल करने वाले लोग थे। आज भी देखो आप रसूल करीम की तज़किरे सुन रहे हैं, आपका दिल बार बार हो रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मजनू जो थे, मजनू काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ काबा लोग कहते रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर हमने एक अजीब तमाशा देखा कि मजनू ये कहता रहा लैला 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 लैला। किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, ओ नादान, ये तो पाकीज़ा जगह है, यहाँ उस रब का नाम लिया जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्यों नहीं कहता? मगर वो फिर भी उसी धुन में, उसी कैफियत में कहता रहा लैला लैला। और यहाँ तक कि जब बहरा है ना, तो सहन हरम में, क्योंकि वो फर्श कच्ची थी उस वक्त, तो शहादत की उंगली के इशारे से जमीन पे लिखता रहा लैला लैला लैला। वो जिसने दौरान तवाफ देखा था ना, वो आया, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा नादान कहीं के खाना काबे के तवाफ के वक्त में भी तो यही विरत करता रहा, अभी भी यही विरत करता रहा है। अरे तुम्हें मिलता क्या है इस लैला के नाम से? तुम्हें मिलता क्या है? मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में लिखा है कि मजनू ने उस शख्स की तरफ देख के कहा कि गुफ्त मशके नाम लैला मी कुलम, गुफ्त मशके नाम लैला मी कुलम, ये जो लैला का नाम है ना, ये मैं इसलिए बार बार जमीन पे लिखता हूं क्योंकि मेरा दिल लैला की जुदाई में बेकरार रहता है। गुफ्त मशके नाम लैला मी कुलम और खातिरे खुदरा तसल्ली नीदम, और मैं बार बार इसलिए ये नाम लिखता हूं कि मेरे बेकरार दिल को लैला के नाम से करार आता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो तो मजनू है, वो तो मजनू है। अगर मजनू को नाम लैला तस्कीन देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद तस्कीन नहीं देगा? वो तो बहाने तलाश करता है कि किसी न किसी तरीके से मेरे महबूब का जिक्र छिड़ जाए, मेरे महबूब का नाम लिया जाए, मेरे महबूब के जन्नतों की बातें मुझे कोई सुना है, खल्लतों की बातें मुझे सुना है, कौल फेल की बातें मुझे सुना है, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की मुझे कोई बात सुना है। और शान मुस्तफा क्या है हज़रात? मैं आपकी खिदमत में एक दो बातें अर्ज करके जनाब से इजाजत तलब करूंगा, क्योंकि शान मुस्तफा की बात है। आगे करीम अलैहिस्सलाम जब भी कोई चीज तनावुल फरमाते ना, तो आप कोशिश फरमाते कि अकेले नहीं करते। तो बकरा ज़बह किया गया, तो एक देचके में बकरा डाला हुआ है और एक साहब रसूल बावर्ची उस खाने को पका रहे हैं। तो फरमाए ये मासूम बच्चों को जरा थोड़ा खामोश कर ले, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, थोड़ा सा जरा खामोश कर ले ताकि मेरे तसल्सल न टूटे। एक दफा दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। बेटा मेरे चांद, मेरे बेटे खामोश हो जाओ साहब, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, अल्लाह आपको दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम। हवाबिज़ वक़ार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत जाबिर के घर में। हजरत जाबिर के घर में बकरा बना हुआ था और पूरा बकरा जो था वो बावर्ची बना रहा है। तो जब पक गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर अभी पक गया तो शुरू कर ले, खाना शुरू कर ले। हुजूर ने फरमाया कि मुझे थोड़ा सा एक दाना दस्ती का गोश्त निकाल करके दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम दस्ती का गोश्त पसंद फरमाते थे। अब मैं आपको जो शान मुस्तफा बता रहा हूं, वो दस्ती का गोश्त उस सहाबी रसूल ने जब निकाला ना जी, तो नबी पाक की खिदमत में पेश की, और पेश करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा उससे तनावुल फरमाया और साथ वाले सहाबी को पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया और दस्ती का गोश्त निकाल के दो।
اس صحابی رسول نے پھر وہ چمچا اس دیسکے میں ڈال کے نا جی دستی کا گوشت ڈھونڈ کے نا تو پھر پلیٹ میں ڈال کے حضور کی خدمت میں پیش کر لی. حضور نے وہ دستی کا گوشت ایک اور صحابی کو مل کر دی. اب آقا کریم صلی اللہ، اب جو سننے والی بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دستی کا گوشت اور دے دو. اچھا وہ صحابی ہنس پڑا. اسے کہ حضور دو ہی تو ہوتی ہے جی. جی دو ہی تو ہوتی ہے جی، تو دو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا خطا کر رہے ہو، مجھے بھی پتا تھا کہ بکرے کی دستیاں دو ہی ہوتی ہے، ایک بھی تو نے مجھے دے دی ہے، دوسری بھی دے دی. مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جتنی مرتبہ میں کہتا رہتا وہ دستی نکل گئی آتی. اس لیے کہ تمہیں بھی پتا تھا میں دستی کا گوشت نکال رہا تھا، فرشتے اس میں ڈال ہی رہے تھے. تمہیں کیا پتا، مگر آپ کے کہنے سے بس وہ ساری برکت تو نے ختم کر لی. کاش تو یہ نہ پوچھتا، آپ کا کام تھا میرے حکم کی تعمیل کرتے. میں نے کہا دو، اب دیتے. اچھا یہ مقام مصطفیٰ کی کیا بات ہے، شان مصطفیٰ کی کیا بات ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے. یہ آخری بات ہے، حضور کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور نے فرمایا جبرائیل ابھی قرآن تو آپ نے سنا بھی ہے مجھے، مگر ابھی آپ نے جانا نہیں. ہاں آپ نے جانا نہیں، ادھر ہی بیٹھے رہو. میں نے آج تم سے وہ باتیں کرنی ہے، بلکہ باتیں بھی کرنی ہے اور آپ سے سوال بھی کرنا ہے. جبرائیل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ جوڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوال ضرور کرو، مگر میری طرف سے گزارش یہ ہے کہ ذرا میری بساط اوقات اور علم دے کے سوال کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسا سوال کر لے کہ میں آپ کو جواب بھی نہ دے سکوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ ہم ننگا کرنے نہیں آئے، ہم تو پردہ پوش لوگ ہیں، ہم سوال ہی وہ کریں گے آپ سے جو آپ کو آتا ہوگا. میں سوال کرنے لگا ہوں جبرائیل امین. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبی جنا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تم نے ہر نبی کو دیکھا ہے، یہی گل ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل یہی بات ہے، تو نے ہر نبی کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی کے جنتوں کو بھی دیکھا ہے، خلوتوں کو بھی دیکھا ہے، قول و فعل کو بھی دیکھا ہے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. حضور نے فرمایا تورات کو لانے والے بھی تم ہو، زبور کو لانے والے بھی تم ہو، انجیل کو لانے والے بھی تم ہو. تمام جتنے بھی اللہ کے محبوبین تھے، انبیاء تھے، تمام انبیاء کرام کے زمانوں کو بھی تم نے دیکھا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ تم ہر نبی کے مقام کو بھی جانتے ہو، شان کو بھی جانتے ہو، رتبے کو بھی جانتے ہو، تورات زبور انجیل کو لانے والے بھی تم ہو، قرآن کو بھی تم راج لے کر آؤ. سوال میرا یہ ہے کہ ان نبیوں کے بارے میں نہیں پوچھتا، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال یہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جبرائیل امین کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں یہی خیال ہے. آپ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میں نے ہر نبی کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے ابراہیم خلیل کو بھی دیکھا ہے، میں نے اسماعیل ذبیح کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کلیم کو بھی دیکھا ہے، 100 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے، چپا چپا زمین کا دیکھا ہے، مشرق بھی دیکھے ہیں، مغرب بھی دیکھے ہیں، شمال بھی دیکھا ہے، جنوب بھی دیکھا ہے. مگر یا رسول اللہ ایمان بچانا چاہتا ہوں. ایمان یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسے عظمت والا، آپ جیسے حسین، آپ جیسے شان والا، آپ جیسے مقام والا، آپ جیسے رتبے والا اللہ کریم نے اس دھرتی پر نہ کبھی کسی نبی کو بھیجا ہے، نہ کبھی بھیجے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ،
جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ جو شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے اجازت طلب کروں گا، حضرت ذی وقار نبی کے مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دل وغیرہ ہوتے تھے نا تو کوئی صحابی رسول تسبیح نہیں پڑھتا تھا۔ یہ علامہ رستم ضیائی صاحب میری تائید فرمائیں گے کہ کسی صحابی رسول کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تسبیح پڑھے۔ کوئی صحابی رسول قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا، حضرت ابی بن کعب کے علاوہ، اور کچھ قرآن کرام تھے جس سے حضور خود قرآن مجید سنتے ان کو چھوڑ کے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک خود کسی کو حکم نہ دے کہ قرآن سناؤ وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ مصطفیٰ کریم سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی بھی صحابی رسول نہ تسبیح پڑھتا تھا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نہ نفل پڑھتا تھا، بلکہ اللہ کریم کا فرض بھی جب حضور پڑھاتے نا تو اللہ فرماتے اے محبوب بقیہ نماز اب حجرے میں چلے جاؤ اور میں یہ نماز پڑھنے کے بجائے تجھے ہی دیکھتے رہیں گے۔ بقیہ نماز پڑھنے کے لیے اب آپ حجرے میں جائے، ورنہ انہوں نے میری نماز کہاں پڑھنی ہے، انہوں نے تو تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے۔ مگر یاد رکھنا وہ صحابہ تھے، وہ عظمت والے تھے، وہ شان والے تھے، وہ مقام والے تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے درختوں کو مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بکریوں کو، جانوروں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ صحابہ تھے، ان کو پتا تھا، بلکہ وہ یاد رکھنا میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہ تسبیحات نہیں پڑھتے تھے، وہ تلاوت نہیں کرتے تھے، ریاضت نہیں کرتے تھے، مگر وہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، وہ تلاوت نہیں کرتے تھے مصطفیٰ کے سامنے، بلکہ وہ ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو پتا تھا کہ اتنا ثواب رب کائنات نے نہ قرآن کو دیکھنے کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کے طواف کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات کا رکھا ہے، جتنا ثواب رب کائنات نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائی عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے کہ محمد عربی کا چہرہ ہر وقت اس طرح لگتا تھا جس طرح رحل میں قرآن پڑھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، اس مقدس اجتماع میں آج یہ سبق لے کر جاؤ۔ رسول اللہ کے گن گانے والوں، حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظنی من الامم۔ حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے میری امت، خوش ہو جاؤ، کیوں کہ نبیوں میں حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں، اور امتوں میں تم میرے حصے میں آ گئے ہو۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اپنے قسمتوں پہ ناز کرو کہ تم رسول اللہ کی امت ہو۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، گناہیں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، مگر پھر بھی وہ بھرم رکھتا ہے۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، اور لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا۔ اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ظالم ہو، بے نمازی ہو، سب کچھ ہو، مگر سچے دل سے تمہارے آنے میں دیر ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ آ جاؤ میرے دہلیز پہ، آ جاؤ، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، تمہیں تانا گناہوں کا نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور بلکہ اگر میری رحمت کو جوش آ جائے تو کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہوں کہ بندے کے گناہ نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال صاحب خانہ کو برکت عطا فرمائے، ہر ایک کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ علامہ قاری رستم ضیائی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو آپ جیسے خوبصورت اس مقدس مجلس میں مجھے بھی بلایا ہے۔ چودھری صاحبان کا شکریہ۔ اللہ کریم آپ سب کی آمد اپنے جناب میں قبول فرمائے۔